بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 72 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے معاہدہ حدیبیہ کے فوائد، حکمتیں اور مسائل و احکام۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان کی تفصیل سے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ فتح کے نزول کے بارے میں بھی ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کے ساتھ یہ جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، اس کے اسباب بھی ذکر کروں گی، اور اسی دوران انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کے ہی ذیل میں ہم بیت رضوان کو بھی سمجھیں گے، اور قرآن کریم نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی، اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا، حکمتیں بیان فرمائی، تمام چیزوں کو ہم ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے ذیل میں اور مزید جو کچھ اس قسم کے معاملات ہوئے تھے، اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں بظاہر شر نظر آ رہا تھا، مگر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر نکالی۔ بظاہر جو چیزیں ہمیں لگ رہا تھا کہ مسلمان کمپرومائز کر رہے ہیں یا کمپرومائز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی شان، کتنی اپنی خیر یعنی پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، وہ سب کچھ آج ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی شایان شان صرف نظر فرماتے ہوئے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس کو آخرت کا زاد راہ بنائے، ہماری دنیا، دین، معاملات، اخلاق، ہمارے جتنے بھی دنیا کے یعنی تعلقات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، تمام میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، ہمیں سیرت طیبہ سے جڑنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے فیض و برکات اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور شفاعت حاصل ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کی برکت سے ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں ہم نے اپنے ٹاپک کو لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا، لیکچر نمبر 71 کو، وہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یعنی مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان سفارت کاری جاری تھی، سفارت ہو رہی تھی، اور عروہ بن مسعود مایوس ہو کے جب واپس چلا گیا، اور اس نے قریش کو بھی دیکھ لیا کہ قریش بھی جس قسم کی ضد کا اور جس قسم کی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا، اور آلموسٹ اس نے ان کو یعنی برا بھلا کہا، اور انہیں یہ کہا کہ تم لوگ یہ جو ظلم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ قریش کی جانب سے کنانی یعنی بنو کنانہ کا سردار تھا، احابیش کا سردار تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے آیا، اور جب اس کو آتے ہوئے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس شخص کا تعلق نیک قوم سے ہے، وہ قربانی کے جانوروں کا بے حد احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے جانور کھڑے کر دو تاکہ وہ دیکھ لے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند تلبیہ کہنے کا بھی حکم دیا۔ حلیس بن علقمہ نے قربانی کے اونٹ دیکھے، ان کے اوپر قلادیں دیکھیں، اور دیکھا کہ وہ مطلب قلادوں سمیت یہ اونٹ جو تھے یہ اپنی طرف اس کی طرف آ رہے تھے، یعنی اس کی جانب آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اس قسم کے حال میں یہاں موجود ہیں، انہوں نے تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جذبہ ہے ان کے اندر، تو وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور بغیر ملے ہی واپس چلا گیا۔ جس وادی میں اونٹ تھے وہ انتہائی خشک تھی، اس میں پانی بھی نہیں تھا، چارہ بھی نہیں تھا، قربانی کے اونٹ اتنی مدت یہاں ٹھہرنے کی بنا پر اپنی ہی مینگنیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی خشک تھا وہاں پہ سب کچھ۔ اس نے پھر مسلمانوں کو بھی دیکھا جنہوں نے تلبیہ بلند کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا، وہ احرام پہنے ہوئے تھے، زیادہ عرصے تک احرام میں رہنے کی بنا پر ان کی حالت پراگندہ ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اسے قریش کا رویہ بہت ناگوار گزرا، اس نے کہا کہ اتنا سخت رویہ، اسے افسوس ہوا۔ یوں بنو کنانہ کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہے سنے بغیر ہی قریش کے پاس واپس چلا گیا، اور اس نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اس نے بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کے خلاف مشرکین مکہ کے جو ظالمانہ رویے تھے نا، ان کو دشمنی کی بنا پر انتہائی غیر منصفانہ قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ دشمنی پر مبنی رویہ ہے، اور اس صورتحال میں قریش کی حمایت کرنا جائز نہیں ہے۔
اور اس نے یہ تک کہا کہ یعنی کیا بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے کو آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خلیس کی جان ہے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ جاؤ اور جس کام کے لیے وہ آئے ہیں اسے پورا کرنے کا موقع دو، ورنہ میں تمام احابیش کو ساتھ لے کر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو قریش نے جب سن لی یہ بات، اس کا بھی موقف جب سامنے آ گیا، جو پہلے جو عروہ بن مسعود کی طرف سے جو موقف سامنے آیا تھا، آلموسٹ اسی طرح کا موقف اب اس کی جانب سے بھی سامنے آ گیا۔ تو قریش نے کہا کہ اے خلیس ٹھہر جاؤ تاکہ ہم اپنے لیے کوئی ایسی راہ نکال لیں جس پر وہ راضی ہو جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حسب حال فیصلہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار چشم نبوت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیس کی نفسیات اور اس کے شخصی پس منظر سے آگہی کی وجہ سے فوراً ہی فرما دیا تھا کہ یہ نیک اور عبادت گزار قوم کا فرد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کے بڑے رمز شناس تھے اور اس کے مطابق خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ خلیس بن علقمہ سارے عرب میں اپنے متوازن انداز فکر کی وجہ سے اور اپنی بہترین یعنی اس کا جو رویہ تھا وہ متوازن ہوا کرتا تھا، تو بہترین شہرت رکھتا تھا، اسی بنا پر وہ احباش کا سردار تھا۔ یوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش دونوں کی نگاہ میں معزز و محترم تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمان حق اور انصاف پر ہیں تو ظاہر ہے وہ ایسی پوزیشن اختیار کر گیا کہ دو مد مقابل گروہوں میں امن و سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر سکے، قریش کو لگام دے سکے اور انہیں یہ جو ناروا دشمنی ہے اس سے روک کر مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کی راہ ہموار کر سکے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیس کی نفسیات کو جانچنا ان مبادیات سے بالکل ہم آہنگ تھا جن مبادیات پر وہ ایمان رکھتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑا کارآمد اور مؤثر تھا، اسی لیے اس سے برآمد ہونے والا نتیجہ توقع کے عین مطابق بڑا پسندیدہ بھی ثابت ہوا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جب کوئی خیر پر مبنی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی لشکر یا کوئی گروہ یا کوئی بھی ایون کہ ایک سنگل آدمی، سنگل فرد بھی، ایک انڈیویژول بھی اگر وہ حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی ثبات قدمی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد شامل ہوتی ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا تھا، صبر کر رہے تھے، حوصلے کے ساتھ تھے، حق پر تھے، لہٰذا دشمنوں کی طرف سے جو بھی سرداران آ رہے تھے یا جو بھی دوسرے قبائل کے لوگ تھے جو ان کے سفیر بن کر آ رہے تھے سفارت کاری کرنے کے لیے یا جسٹ آبزرو کرنے کے لیے، ان سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پلٹ رہا تھا۔ پروردگار ان سب کے دلوں کو ملائم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا فرما رہے تھے اور ان کا موقف بدل رہا تھا۔ وہ سخت دل کے ساتھ آتے تھے لیکن رویہ نرم ہو جاتا تھا، موقف بدل جاتا تھا۔ البتہ قریش اپنی ڈٹائی کے اوپر بضد تھے، قریش اپنے آپ کو بالکل بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ سفرائے قریش کے آنے جانے سے حالات کوئی فیصلہ کن رخ اختیار نہیں کر رہے تھے۔ اہل مکہ کے جتنے بھی سفراء آئے وہ خود تو بہت مطمئن ہو کر جاتے تھے، لیکن قریش اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے تھے۔ اہل مکہ نے جو روش اختیار کر رکھی تھی اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا تھا۔ خلیس بن علقمہ، عروہ بن مسعود قریش سے بالکل جداگانہ موقف رکھتے تھے۔ یہ دونوں جو سرداران تھے، ایک طائف کا سردار تھا، دوسرا حبیش کا سردار تھا اور بنو کنانہ سے اس کا تعلق تھا، لیکن قریش کے ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی کہ وہ بیت اللہ کے خادم اور مالک ہیں۔ اگر اب مسلمان ان کی خواہش کے خلاف عمرہ کر گئے تو پھر جزیرہ عرب میں ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور ان کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے قریش کی یہی کوشش تھی کہ اہل عرب کے دل میں ان کی کمزوری کا تاثر بالکل نہ پیدا ہو سکے۔ اسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب قریش کے پاس خصوصی سفیر روانہ کیا جائے جو قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی پیغام پہنچا دے کہ ہم ہرگز جنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ صلح صفائی سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ادائے مناسک کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ انہیں بطور سفیر اہل مکہ کے پاس بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس تھا کہ پہلے بھی خراش بن امیہ خزائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا اور اکرمہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی تھیں اور خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پر تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یعنی بہادر انسان تھے، شجاع تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ
مشرکین جو ہیں یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ بہت سخت جذبات رکھتے ہیں، اور بنو عدی کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو پریشانی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آ سکے گا۔ لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ میری آپ کی خدمت میں تجویز ہے کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجیں، تو وہاں موجود ان کے خاندان والے انہیں تحفظ دیں گے، کیونکہ ابو سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور مکہ کا یعنی آن گراؤنڈ سردار تھا۔ لہٰذا وہ یہ جانتے تھے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کا تعلق ان سے ہے، بنو امیہ سے، تو ان کے خاندان والے ان کو جو ہے تحفظ دیں گے، ان پر دست درازی کی کوئی جرت نہیں کرے گا، اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہوگا، کیونکہ اصل مقصد اہل مکہ کو امن و آتشی اور خلوص نیت کے ساتھ عمرہ کرنے کے موقف سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ ہرگز نہیں تھا ان کا مقصد کہ ان پر دہشت یا روب طاری کیا جائے۔ اس لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مشورہ دیا تھا، اور حالات کی نزاکت کے باعث ایک قرین ثواب ٹھہرا یہ مشورہ، یہ تجویز۔ بعد میں حالات نے پھر اس بات کو ثابت بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند فرمائی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں اپنا سفیر خاص بنایا اور مکہ روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قریش کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم محض اللہ کے گھر کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانیاں ہیں، ہم انہیں ذبح کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، بلدہ پہنچے، وہاں کچھ قریشی ملے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا بلدہ کے مقام پر۔ انہوں نے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں، یعنی بلدہ کے جو قریشی ان کو وہاں ملے، انہوں نے حضرت عثمان سے سوال کیا کہ کہاں کے ارادے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری ہی طرف بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دوں، تم سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنے والا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تم لڑائی کے ارادے سے باز آ جاؤ، یہ کام دوسروں کو کرنے دو، اگر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پا لیا تو تمہیں اختیار ہوگا کہ تم چاہو تو اس دین میں داخل ہو جاؤ جس میں اور دیگر لوگ داخل ہو گئے، اور اگر تم لڑنا چاہو تو تازہ دم ہو کر پوری قوت سے لڑنے آ جانا۔ جنگ تمہیں توڑ چکی ہے، تمہارے سب بڑے بڑے افراد اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ پیغام ارسال فرمایا کہ ہم کسی سے لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانیاں بھی ہیں، انہیں ہار بھی پہنائے گئے ہیں، اور ان کے کوہان بھی یعنی چیرے جا چکے ہیں، ہم انہیں قربان کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر انہوں نے جواباً کہا ہم تمہاری باتیں سن رہے ہیں، مگر یاد رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزور طاقت ہمارے یہاں کبھی نہیں آ سکیں گے، اپنے ساتھی کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ ان کی ضد تھی، ان کا عناد تھا، ان کا بغض تھا، کسی قیمت پر بھی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، ہر چند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی احسن انداز میں اپنا پورا موقف بیان فرما دیا تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ پورا پیغام بھجوا دیا تھا، اور اس میں پیس تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کو ضد تھی، قریش اس بات کے لیے راضی نہیں تھے، اور اس کے پیچھے مقصد وہی تھا کہ ہماری کمزوری باقی اہل عرب کے اوپر کہیں ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ ہم تو ہار مان گئے، یعنی ایک ضد تھی ان کو۔ یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، بعض اوقات انسان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر آپ تھوڑا سا بیک سٹیپ ہو جاتے ہیں نا تو معاملہ بہت ہی احسن انداز میں سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی ضد کی بنا پر اتنا فساد کرتے ہیں کہ وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ مزید بگڑنے لگتا ہے۔ تو طبیعتوں میں نا بہت نرمی رکھنی چاہیے، فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے، معاملہ فہمی ہونی چاہیے، ضد کی نظر نہیں کر دینا چاہیے اپنے معاملات کو، خاص طور پہ جو اہم معاملات ہوتے ہیں۔ قریش کا پرابلم یہ تھا کہ قریش ضد پہ تھے، اپنی چودراہٹ کا زوم تھا ان کو، کسی قسم کی فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمام موقف سامنے آ گیا تو عبان بن سعید بن عاص نے آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحبا کہا، انہیں اپنی پناہ میں لے لیا اور کہا کہ آپ اپنا کام بھرپور انداز میں کیجئے۔ بعد ازاں وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس پر زین کس کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، وہاں باری باری ہر سردار سے یعنی ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ وغیرہ ان سب سے ملاقات کی۔ ان میں سے کچھ لوگ بلدہ میں اور کچھ لوگ مکہ میں ملے، سب نے یہی جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کبھی نہیں آ سکیں گے، یعنی اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی۔ یہاں رک کر میں آپ لوگوں کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ جب وہ
مکہ پہنچے تھے نا اور عبان بن سعید نے اعلان کیا کہ میں نے عثمان کو پناہ دے دی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرب کے یہاں پناہ دینے کا قانون بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس پر عمل کرنے اور اس کا احترام کرنے پر تمام عرب متفق تھے۔ اس پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو شخص اسے پناہ دے رہا ہے نا وہ اس کے مال اور جان کا محافظ ہے، اور صرف وہی اس کا محافظ نہیں ہے بلکہ اس کا سارا قبیلہ بھی اس کا ہم نوا ہوگا۔ کوئی دوسرے قبیلے والا یا دشمن اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے پناہ دینے والے سارے قبیلے کی مخالفت مول لی ہے۔ اسی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ عبان بن سعید نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے دی تو سارے مخالفین خبردار ہو گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ اس کے برعکس آپ وہ معاملہ دیکھیں کہ جب خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے گئے تھے، لیکن وہ قریش کے پاس پہنچے تو چند جو بدقماش قریشی تھے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت میں نا سفیر کا وہ مقام نہیں ہوا کرتا تھا جو ایک پناہ یافتہ شخص کا ہوتا تھا، یعنی جسے ایک سپورٹ حاصل ہوتی تھی، جو ایک اسائلم لے لیتا تھا اسے ایک خاص اہمیت، خاص پروٹیکشن حاصل ہو جاتی تھی، جبکہ جو وہاں پہ ایمبیسیڈرز وغیرہ جایا کرتے تھے اس وقت زمانے جاہلیت میں ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوا کرتا تھا، نہ ہی انہیں وہ پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت سفیر بھیجنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ نہایت دور اندیشی پر مبنی تھا، کیونکہ وہاں ان کو سپورٹ مل سکتی تھی، انہیں پروٹیکشن مل سکتی تھی، اسائلم مل سکتا تھا، پناہ مل سکتی تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملتی، کیونکہ بنو عدی سے کوئی بھی ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، سارا قبیلہ ان کا مخالف تھا، ان کے قبیلے کے لوگ تو ان کو پناہ دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس میں یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہت باریک نقطہ تھا جو واقعی میں بہت ہی صائب اور بہت ہی برمحل تھا، اور سیدنا عثمان کو بہت فراغ دلی سے پناہ ملی وہاں مکہ پہنچنے میں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سب سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، ان کو کھلی اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ مل سکتے ہیں سب سے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت آسانی سے مکہ میں مقیم جو بعض مسلمان خواتین و حضرات تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا بھی موقع میسر آیا۔ حالت یہ تھی کہ مکہ میں مسلمان ابھی تک معتوب تھے، یہاں تک کہ انہیں چھپ چھپا کر ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ جو مسلمان مکہ میں رہ رہے تھے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یا بعض خواتین ایسی تھیں جن کے ساتھ مرد موجود تھے، یعنی مسلمان مرد موجود تو تھے لیکن وہ انتہائی کمزور تھے۔ کچھ مسلمان جو مرد تھے وہ غلام تھے، یا خواتین جو تھیں وہ غلام تھیں، انہیں معاشرہ بالکل بھی ہلنے نہیں دیتا تھا، انہیں اجازت ہی نہیں تھی، باندھ کر رکھا ہوا تھا ان کو ان کی سوسائٹی نے، اور وہ آزادی کی حسرت میں جی رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے فرداً ملاقات کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، خوشخبری دی کہ اب وہ دن دور نہیں جب آپ سب کو ظلم و ستم کی چکی سے نجات مل جائے گی اور آپ کو مکہ میں اپنا دین چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ میں تمہیں پناہ دوں گا یہاں تک کہ مکہ میں ایمان پوشیدہ نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ جب یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تک پہنچایا تھا تو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں خوشخبری دی تو وہ خوشی کے مارے اتنے گہرے گہرے سانس لینے لگے کہ مجھے خیال گزرا شاید یہ لوگ بیچارے خوشی سے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دین کی قدر، دین کی اہمیت، اسلام کی جو حقیقت ہے نا وہ کوئی ایسے طبقے سے پوچھے جنہوں نے اسلام کو بہت سختی کے بعد، بہت محنت کے بعد، بہت ہی سٹرگل کرنے کے بعد پایا ہو، نہایت کرب سے گزرے ہوں، نہایت اذیتیں اٹھائی ہوں، یا بہت مشکل سے اس مقام اور منزل تک پہنچے ہوں کہ اپنا دین کھل کے پریکٹس کر سکیں، ان سے اس کی قدر پوچھیں۔ ہم جو پیدائشی مسلمان لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ، ہم بہت آرام سے اپنے دین کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، ہم اپنی تعلیمات کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، ہم اپنی بہت ساری چیزوں کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر بھی کمپرومائزز کر دیتے ہیں۔ ان کی ویلیو، ان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو اس پہ عمل کے تقاضے ہیں اور ان کی ضروریات ہیں، ہم ان کو بالکل فراموش کر جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے اس بندے سے جس نے اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، جد و جہد کی ہے، بہت سٹرگل کی ہے، تب کہیں جا کے اس کو اس کے اظہار کی آزادی ملی ہے۔ اس کی اہمیت کا اس سے پوچھیں۔ ہمیں جو بہت آزادی ہے نا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اسی لیے اچھے پریکٹسنگ مسلمان نہیں، کیونکہ ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے، ہم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کرتے، ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے اپنے لیے، اسی لیے بہت ساری جگہوں پر ہم ذلیل و رسوا ہیں۔
کیونکہ ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، بہت جگہوں پہ ہم کمپرومائز کر گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں سچی پکی محبت ڈالے ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے، ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان سب سے اللہ تعالی ہمیں روح گردانی سے محفوظ رکھے، ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو لوگ تھے، جب ان کو یہ بات پتہ چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو ان حضرات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی رازداری سے سوالات کرتے تھے، انہیں تو یہ حسرت تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اعلان کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کریں، لیکن وہ جس شفاق ماحول میں زندگی کے دن کاٹ رہے تھے نا، اس ماحول میں بقدر شوق گفتگو کرنا آسان نہیں تھا۔ بس وہ اتنا ہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے سلام کہیے گا۔ وہ ذات بابرکات جس نے انہیں حدیبیہ تک پہنچایا ہے، وہ پوری طرح قادر ہے کہ انہیں مکہ میں بھی پہنچا دے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا، ان تمام بے بس بے کس لوگوں کو اللہ نے وہ دن بھی دکھایا، اس دن کی شان بھی اللہ نے دکھائی، اور بہت نزدیک ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت میں بھی داخل ہوں گے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، پیغام پہنچا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب پیغام پہنچا چکے، مسلمانوں سے بھی ملاقات کر لی، قریش کے سرداران کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش، یعنی ان کا جو موقف تھا وہ پیش کر دیا، تو انہیں نا قریش کی جانب سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی پیشکش کی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یعنی قریش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری طرح اجازت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حب نبوی سے لبریز تاریخی جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جس قدر محبت، عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے نا، وہ ایک عیاں حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ اس جواب میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو قومی ہو، سیاسی ہو، یا اپنی جو بھی دیگر شعبے ہیں جس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، جس میں بھی وہ اپنی سروسز پرووائڈ کریں، ان سب کے لیے ایک بہت خاص سبق ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے، بڑے سے بڑے ذاتی مفاد کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جب اجتماعیت کا سوال آ جائے نا، تو ہمیشہ اجتماعی مفاد کو ہی پریفر کرنا چاہیے کہ اس میں سب کا فائدہ ہوگا، اس میں سب کا بھلا ہوگا۔ میرا ذاتی مفاد بے شک سیکریفائز ہو جائے اور سب کا بھلا ہو جائے، میری پوری کمیونٹی کا، میرے پورے خاندان کا، میری پوری سوسائٹی کا، یا میرے جس آرگنائزیشن کا میں حصہ ہوں، ان سب کا اگر بھلا ہو رہا ہے، ان سب کا اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں ان سب کا نقصان ہے لیکن صرف میرا اکیلے کا فائدہ ہے، تو پھر میں اس پہ بالکل بھی نظر ثانی نہیں کروں گا، میں اس پہ ذرا بھی غور نہیں کروں گا، میں اس کو ٹھکرا دوں گا، اگنور کر دوں گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم لیسن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پیش نظر رکھا، انہی کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور مثالی سفارتکاری کا حق ادا کر دیا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جس کام سے بھیجا جاتا ہے نا، وہ جانے کے بعد وہ کام یا تو آدھا کرتے ہیں، ادھورا کرتے ہیں، یا پھر کرتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی اس میں بہت ساری، یعنی سپر ایفیشینٹ بن کے اس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، اور جو اصل حکم ہوتا ہے، جو اصل بات ہوتی ہے، اصل کام ہوتا ہے کرنے کا، یا تو وہ کہیں مکس اپ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا رہ جاتا ہے، اور اپنے مفادات ان کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی ایک دل کو چھو لینے والی مثال یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں اتارا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص مشن دے کے انسان کو بھیجا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پیغام کو بھول گئے جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا اس دنیا میں، ہم اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارا کام تھا، ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دین کی سرفرازی، دین کی سربلندی، کتنا اہم مشن ہے، کتنا اہم مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ ہم کیا ہے، اپنے مفادات میں لگ گئے ہیں، ہم اپنی جو ہماری چوائسیز، ہماری جو پرائیورٹیز ہیں، ہمارے جو انٹرسٹس ہیں، جو چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے، ہمارے لیے فیوریبل ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو ہمارے خلاف جا رہی ہے یا جس پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اور لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، جو دنیاوی لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، ہم ان پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ کتنا غلط کر رہے ہیں ہم اللہ کو اس بات کا جواب دیں گے واپس جا کے، ہمیں آخر تو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، آخر تو اللہ کے حضور جانا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کمپنی میں ہمیں واپس بھی پلٹنا ہے، سمجھے، ہم ان کے ایمبیسڈر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا اپنا، تو ہم جب اللہ کے یہاں واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا سوال کہ بڑا خاص مقصد دے کے بھیجا تھا، کیا کیا؟
اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے رہے. جو اجتماعیت کا ایک درس تھا، جو اجتماعیت کا ایک سبق تھا، جو ہیومینیٹیرین بیسس پر جو تمہیں کرنے والے کام دیے تھے، کیا بھلا کر کے آئے ہو؟ کس کا بھلا کیا ہے؟ کس کو خیر پہنچائی ہے؟ تمہیں تو بہت اونچی شان کے ساتھ بھیجا گیا تھا. تمہیں تو انسانوں کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. مجھے پہچانتے تو یقیناً میرے بندوں کو بھی پہچانتے کہ یہ بندے، یہ مخلوق میرے رب کی ہے، اور میرے رب کا اس سے بڑا خاص تعلق ہے. مجھے اس کو سرو کرنا ہے. پوری کائنات انسان کو سرو کر رہی ہے، اور انسان کس کو سرو کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو. تو اس مقصد کا ادراک بھی تو ہونا ضروری ہے نا. ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم بھی تو ایک ایمبیسڈر بن کر آئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ وہ بھولے نہیں اپنا مقصد. جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، اینڈ دیٹس اٹ. آگے ان کو کوئی بھی آفر ہو رہی ہے، ٹھکرا دی کہ نہیں، جب تک میرے لیڈر، میرے مینٹور، میرے گائیڈ، میرے حاکم، میرے سیدی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہوں گے، مجھے نہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، نہ بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. مجھے یہ قبول نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ ہوتی ہے کیریکٹر کی ہائٹ آف ہز کیریکٹر. کیا خاص کیریکٹر پایا انہوں نے، کیا خاص شان پائی انہوں نے، اور اسی شان کی بنا پہ اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. قرآن میں آیات آئی ہیں جو بیت رضوان ہوئی، اس سے متعلق وہ کیا واقعہ، کیا پس منظر، انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ سے آگے چل کے بات کرتی ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کعبہ جیسی دولت عظمیٰ کا موقع انہیں دیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے صرف ادائے فرض سے واسطہ رکھا اور اپنے محبوب ترین قائد کی عدم موجودگی میں زیارت بیت اللہ کی پیشکش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. سبحان اللہ العظیم. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کو دعوت اسلام اور پیغام نبوی پہنچانے کے سلسلے میں 3 دن تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، عبان بن سعید کی ان کو پناہ مل گئی، اور بنو امیہ کے اثر و رسوخ کی بنا پر تمام اہل مکہ ان سے انتہائی محبت و مروت سے پیش آ رہے تھے. ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں طواف کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ادھر حدیبیہ میں مسلمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رشک کر رہے تھے کہ انہوں نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، اپنے دل کی ساری حسرتیں پوری کر لی ہوں گی. اس رشک کا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو بیت اللہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے طواف بھی کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں محصوری کے پیش نظر عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے. وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ میں پہنچ گئے ہیں، اب انہیں طواف کرنے میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عثمان کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ طواف نہ کر لیں. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک ٹرسٹ کی ویلیو. کتنا ٹرسٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا بلائنڈ فیتھ تھا ان کا کہ میں نے جنہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، میں نے جن کو رسپانسبل بنا کر آگے بھیجا ہے، جو میرے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ کتنے باوصف ہیں اور مجھے ان کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے. تو ایسا کردار ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ہمارے گائیڈ، ہمارے منٹور، ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے ہمیں کسی کام کے لیے چوز کریں اور ہمیں کسی کام کی رسپانسبلٹی دیں، تو ان کو یہ ٹرسٹ ہو ہمارے اوپر کہ میں نے جس کو اپنے لیے چوز کیا ہے، جس پہ میں نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ یہ کام کرے گا، اور نہ صرف کرے گا، بہت احسن طریقے سے کرے گا. وہ کسی قسم کا حرف نہیں آنے دے گا. اس کے اوپر اتنا بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے اندر وہ کیریکٹرسٹکس پیدا کرنے، وہ ایٹریبیوٹس پیدا کرنے کہ ہمارے بڑے جب ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالیں تو وہ بالکل مطمئن ہو، ہر لحاظ سے ان کو ہمارے ساتھ کام کر کے مزہ آ رہا ہو، انہیں ہم پہ یقین ہو، اور ہم ان کے یقین کو شرمندہ نہ ہونے دیں. اللہ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا فرمائے، ہماری اولادوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ خصوصیات، یہ وصف پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اتنے باوصف ہم سب مسلمان ہو جائیں. کیا شان ہے، ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں مکہ میں ہی موجود تھے، تو مشرکین مکہ کی شرنگیزیاں شروع ہو گئیں. ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف عمرہ ہی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن ان کو یہ باتیں بھی بہت زیادہ چبھ رہی تھیں، انہیں مشکل پیش آ رہی تھی، غصہ آ رہا تھا کہ مکی لشکر مدنی لشکر پر جھپٹنا چاہ رہا تھا. یعنی جو گمراہ لوگ تھے، شریر لوگ تھے، ان کی باگیں جو تھیں وہ ڈھیلی کر دی گئی تھیں. یعنی ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہاں پر شر پھیلایا جائے اور ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ جس کی وجہ سے افراتفری پھیل جائے. تو ہوا کیا کہ مشرک شاہ سواروں نے نا
رات کے وقت ٹولیوں کی شکل میں چھپتے چھپاتے مسلمانوں کے پڑاؤ میں جو ہے انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور رات کی تاریکی میں انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہنچنے کے بعد کیا کیا تھا کہ بعض صحابہ کو نا حفاظت کی ذمہ داری دے دی تھی اور انہیں گشت پر مامور فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی تعداد تقریباً 70 یا 80 تھی اور وہ جبل تنیم کی طرف سے حملہ آور ہوئے۔ سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں صبح کی نماز کے وقت مشرکین کے حملے کا ذکر آیا ہے۔ جب مشرکین مختلف اطراف سے حدیبیہ کے میدان کی طرف بڑھے تو مسلمان پہرہ دار جو تھے وہ فوراً انہوں نے ان مشرکین کو دھر لیا اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 70 تھی، یعنی 80 بھی آئی ہے، 70 بھی آئی ہے۔ مشرکین مکہ نے انتہائی جارحانہ قدم اٹھا کر اپنی بے وقوفی کا ثبوت پیش کیا تھا اور مسلمانوں نے متعدد مشرکوں کو گرفتار کر کے اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی بنا پر مسلمان اپنے تمام مطالبات منوا سکتے تھے، پچھلی تمام رقابتوں کا بدلہ لے سکتے تھے، جبکہ بعض صحابہ کرام تو احرام کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ مشرکین کی طرف سے جنگ میں پہل بھی یعنی حرمت حرم اور احرام کی تمام قیود کو حلال کرنے والی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جنگ جوئی اور اشتعال انگیزی سے چشم پوشی فرمائی اور انہیں یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ انہیں چھوڑ دو، برائی کا آغاز انہی سے ہونے دو۔ اسی موقع پر ارشاد باری تعالیٰ یعنی اسی وقت کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس بات کو سراہا۔ سورہ فتح آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا کہ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ جو سبب نزول ہے نا اس آیت کا، امام مسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مسلح آدمی جو تھے مشرکین مکہ کے، اہل مکہ کے، جب جبل تنیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اچانک حملہ کرنے کے لیے اتر آئے تھے، مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، بہت چشم پوشی فرمائی، شان بے نیازی کے ساتھ صرف نظر فرمایا، انہیں معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس بات کا اظہار فرمایا، میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ پھر بیت رضوان کا بھی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس موقع پر نا، اس دوران جب وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں ہی موجود تھے، ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو جب یہ خبر ملی نا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب تک ہم اس یعنی اس قوم سے ہم خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، ہم ہرگز حرکت نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ یعنی منادی نے یہ صدا لگائی کہ لوگوں بیت کے لیے آؤ، بیت کے لیے آؤ، روح القدس آئے ہیں، یا ایھا الناس البیت البیہ نزل روح القدس صلوات اللہ علیہ۔ یہ ندا سن کر ہم، یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہی ہوں، سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ صدا سنائی، یعنی ان منادی سے یہ صدا ہم نے سنی۔ یہ ندا سن کر ہم تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خاردار درخت کے نیچے تشریف فرماتے، ہم نے اسی جگہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، نازل ہوا ہے قرآن کریم میں، جو سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خاص درخت تھا اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ اب اس بیعت کے بارے میں کچھ اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ یہ بیعت جو ہے یہ موت کے اوپر لی گئی تھی، کچھ جو یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کچھ روایات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیعت جو تھی یہ صبر کرنے کے اوپر لی گئی تھی، اور کچھ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیعت اس لیے لی گئی تھی کہ کہیں مسلمان پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، یعنی مسلمان جو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ البتہ اس میں ایک بات میں اور واضح کر دوں، بعض لوگ ایک گرہ لگا دیتے ہیں اور بہت بڑی جسارت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی موت کی جو شہادت کی جو افواہ سنی تھی، یہ فوراً بیعت لے لی تھی کہ ہم جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے،
اور لیکن حضرت عثمان جو تھے وہ حیات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ جو خبر ملی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب یہ اطلاع دی گئی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک ہم ان لوگوں سے بدلہ نہ لے لیں گے. بیعت بھی اس لیے کی گئی تھی کہ کفار اس جنگ میں صحابہ، یعنی کفار سے اس جنگ میں صحابہ ثابت قدم رہیں. چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر محض خبر ہی تک کی حد تک تھی، خبر ہی کی حد تک تھی، کوئی اس کی بات کی تصدیق نہیں تھی، اس خبر کی کوئی تصدیق، کوئی توثیق نہیں ہوئی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا التزام و اہتمام رکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے زبردست فیوز و برکات، اس کے جو فضائل تھے، برکات تھی، ان سے محروم نہ رہنے پائیں. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لیتے ہوئے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک عثمان کے لیے لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امر فرمایا، یہ جو آپ کا عمل تھا، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صرف خبر ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی توثیق نہیں ہوئی ہے، اور اس بیعت سے میں انہیں کیوں محروم رکھوں. انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اور اس بیعت کی فضائل و برکات ان کو بھی نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے، پہلی چیز، بہت خاص چیز. دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائمز جو جتنا بلند ہوتا ہے نا، جن کے رتبے ہوں سوا، ان کے سوا بھی وہ ایک شعر ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہے وہ اسی قسم کا کہ جن کی بہت اونچی شان ہوتی ہے نا، ان کے معاملات بہت مختلف ہوتے ہیں. عام انسانوں کی ذہن میں، عام انسانوں کی سوچوں میں ان کے عمل، ان کے معاملات نہیں سما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بہت ساری حکمتیں، غیب کے بہت سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹروین نہیں کرنا، ان کو وہ مقام بھی معلوم ہے جہاں براہ راست اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن فرمائی ہے، قرآن نے بات کی ہے، قرآن نازل ہوا ہے. جب کسی کی عزت، کسی کا رتبہ، کسی کا مقام بہت اونچا کرنا ہوتا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش رہتے تھے اور قرآن بولتا تھا، اور رہتی دنیا تک، وہ قیامت کے آنے تک لوگوں کے ساتھ قرآن کلام کرے گا. اس واقعے کا ذکر شہادت کے ساتھ لوگ قرآن میں دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہو جاتی نا، تو اس واقعے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اس معاملے میں بھی یہ اہمیت اجاگر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ گرہ لگا دینا کہ آپ کو تو غیب کا علم ہی نہیں تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہوتی ہے. میری بہنوں، اس سے بچا کریں، اس سے حتی الامکان کوشش کیا کریں، نہیں بولا کریں یہ لفظ، اور نہیں سوچا کریں اس بات کو. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی ہوا تھا، اس پر بھی بہت سے لوگ یہ گرہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عیاں نہیں فرما دیا تھا، حقائق کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا. ایسا نہیں تھا، بلکہ خاموش رہنا بھی بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ شان قرآن نے بیان کرنی تھی. کہیں خاموش ہو جانا حکمت پر بھی مبنی ہوتا ہے. وہ جو تدبر، وہ جو تفکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، جو اللہ کا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، ایک عام مومن کے لیے حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور وہ جو مومنوں کو ایمان دینے والے ہیں، وہ جو ایمان کے اصل حقائق کو پہچاننے والے، ایمان کو بانٹنے والے، ایمان میں پختگی پیدا کرنے والے، جن کے ہاتھ سے ہم نے ایمان کو سمجھا ہے، جن کے علم سے ہم ایمان کی یعنی خوشبو محسوس کر سکیں، اس کی مہک کو سونگھ سکیں، ان کے علم کے بارے میں یا ان کی فراست کے بارے میں یہ سوال کرنا، یا یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی غیب کا علم نہیں دیا، وہ ان کے پاس تو غیب کا علم ہے ہی نہیں، بہت بڑی جسارت ہے. اس سے حتی الامکان بچیں، احتیاط کریں. دل کو نہ لگے خاموش رہیں، لیکن زبان نہ کھولیں، پکڑ نہ ہو جائے. اللہ ہمیں اس پکڑ سے بچا کے رکھے. ہمیں جسارت نہیں کرنی ہے، خاموش رہنا ہے. مذاق نہیں ہے یہ بہت معمولی چیز نہیں، یہ بڑا باریک ایک نقطہ ہے جس میں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ جو جسارت کر جاتے ہیں غلط کرتے ہیں.
جب ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات تو بار بار بھی گزرتے ہیں اس واقعے سے، بار بار بھی پڑھتے ہیں قرآن کریم، جب ہم جب یعنی کور ٹو کور ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار سورہ کہف کے اوپر سے ہمارا گزر ہوتا ہے ان آیات کے اوپر سے کہ خضر علیہ السلام نے کس طرح آنے والے وقت کو انہوں نے پیشن گوئی فرما لی تھی، کس طرح ان کو پتہ چل گیا تھا، پیچھے غیب کا نظام چل رہا تھا۔ یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ خضر علیہ السلام کی شان ہے۔ تو جو خضر علیہ السلام کے بھی سید ہیں، یعنی سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاصفیاء، ان کا کیا کمال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تمام 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 تر بزرگی کے حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا بھی کم سے کم میری نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے۔ بچیں، احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی، قرآن نے اس چیز کو ریکارڈ کر لیا، اس شجرہ کا یعنی اس درخت کا بھی ذکر کیا، اس درخت کو بھی بہت خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک نے بہت خوبصورت انداز میں اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ اب غنیمتوں کا جو وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا کہ یعنی سورہ فتح کی جو آیت نمبر 20 اور 21 ہے کہ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کر لو گے، پھر اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیں اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ جو نعمتیں جو ملنے والی تھیں، جو ان قریب تھیں، جن نعمتوں کا اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں، غنیمتوں کا، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے غنیمتوں کا جو وعدہ فرمایا اس سے مراد آج تک حاصل ہونے والی تمام غنیمتیں ہیں۔ یعنی آیت کریمہ میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ نے دشمنوں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا تھا، اور وہ جنگ و جدال کے جو منصوبے بنا رہے تھے ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان والوں کے بارے میں فرمایا کہ اسی نے انہیں تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہی اس کے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ مزید ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی غیرت پیدا کر لی، جاہلیت کی حمیت یعنی غیرت، تو اللہ نے اپنے رسول پر ان اور مومنوں پر تسکین نازل کر ان کو تقویٰ کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی صراحت فرما دی اللہ پاک نے کہ صحابہ کرام کو اللہ ہی نے تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا۔ یہ تقویٰ کیا تھا؟ اس تقوی سے مراد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے حالات جو بھی ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کفار کی نسبت کلمہ تقوی کے جو کلمہ گو تھے وہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہی اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت اور پیغمبر کی مصاحبت کے لیے اہل خیر و صلاح لوگوں ہی کو چنا ہے نا، یعنی جو اہل خیر اور صلاح ہیں، جو اہل خیر ہیں، جو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو نیک ہیں، صالحین ہیں، اللہ نے ظاہر سی بات ہے انہی کو چنا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، بیت رضوان کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، بیت رضوان کا بھی بہت اونچا تذکرہ فرمایا گیا ہے، بہت اس کی شان بیان کی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ فتح کی نزول کے اوپر آؤں گی میں تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ بات بھی کروں گی۔ پھر ہوا کیا کہ جب یہ تمام معاملات ہو گئے، یعنی بیت رضوان ہو گئی، اور ان کو جب یہ بات پتہ چلی، قریش مکہ کو اس بات کی جب انہیں خبر ملی کہ مسلمان تو یہاں پر جو حدیبیہ میں ہیں موجود ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر، اور بیعت بھی انہوں نے یعنی موت کی کر لی ہے، موت کی بیعت کر چکے ہیں، تو اب ان جو اہل قریش تھے، اہل مکہ تھے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تدبیر اب کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر ہم حدیبیہ کے موقع پر صلح کا جو اہم ترین سبب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مبنی بر حق تھا اور پوری طرح امن و سلامتی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کفار قریش مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں
تو میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے صلح اور سلامتی کے بدرجہ غایت آرزو مند تھے، اور مکہ مکرمہ کے تقدس و احترام کے پیش نظر لڑائی کے ہرگز روادار نہیں تھے۔ دوسری طرف جب قریش کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو موت کی بیعت ہو گئی تھی، جب ان کو اطلاع ملی تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور موت پر بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ اگر صلح کی طرف جلدی ہاتھ نہ بڑھایا گیا تو شہر امن میں خونریزی ہو سکتی ہے، اور احرام پہنے باندھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے سے سارے علاقے میں ہماری ہی عزت کا جنازہ نکل جائے گا کہ تم لوگوں نے تو احرام پہنے ہوئے لوگوں کے ساتھ جنگ کر لی، لڑائی کر لی۔ ایسی صورت میں حلیفوں کا ساتھ بھی چھوٹ سکتا ہے، اور اشراف قریش اور حلفائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں سے بخوبی باخبر تھے، وہ جانتے تھے، تو ان کو نا فکر لگ گئی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہم کریں گے تو یہ تو ہمارے ہی خلاف چلا جائے گا، اور مسلمانوں کا یہ سفر ظاہر سی بات ہے صرف بیت اللہ کے طواف اور تکریم کے لیے تھا، انہیں بات معلوم تھی۔ اس سفر میں اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد تو کار فرما تھا ہی نہیں۔ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ثابت قدمی سے بھی خوب واقف تھے، اسی لیے سردار احابیش حلیث بن علقمہ اور سردار طائف عروہ بن مسعود قریش مکہ کو مسلمانوں سے لڑنے کی ممانعت اور تلقین کر چکے تھے، آلریڈی کر چکے تھے کہ دیکھو وہ جس کام کے لیے آئے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ثابت قدم ہیں، نہایت سچے انسان ہیں، تو ان کے ساتھ کرنے کی لڑائی ضرورت ہی نہیں، ان کو اجازت دے دو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، اپنی جھوٹی یا نہ اور گرتی ہوئی ساکھ بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کا مکہ میں امن و سلامتی سے داخل ہونا یا بیت اللہ کا طواف کرنا سخت ذلت کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ ان کو ایک ضد تھی مسلمانوں کے ساتھ، ان کا بغض و عناد اور صریح دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ان کو غزوہ بدر میں بھی ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، احد و خندق میں بھی ان کو نامرادی ہوئی تھی، پھر یہودیوں کا مدینہ سے دربدر اور جتنا بھی ان کا تباہ ہونا تھا وہ قریش کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پھر انہیں کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ مسلمان اپنی مرضی سے بیت اللہ کا طواف کریں؟ ایک ضد تھی ان کے اندر، مگر قریش مکہ جو تھے وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کا شعار حجاج کی تکریم اور اعانت ہے، اور اسی وجہ سے انہیں عرب میں عزت و احترام کا مقام حاصل ہے۔ اس وقت قریش اپنا جو ان کا جو منصب تھا نا، یوں کہہ لیں فرض منصبی بھول گئے تھے، اور تکبر میں مبتلا ہو کر شیطانی حربوں کے غلام بن گئے تھے۔ اب وہ ایسے عمل کی یعنی ایسے گندے عمل کے، ایسے عمل بد کی روح سے بیت اللہ کے متولی بن چکے تھے کہ جن میں شیطانوں کے اعلی کار بن جاتا ہے انسان، وہ شیطانوں کے اعلی کار بن گئے تھے۔ وہ جو اصل حرمت تھی اس کو پامال کر چکے تھے، وہ بیت اللہ کے متولی نہیں تھے، بیت اللہ کے خادم نہیں رہ گئے تھے، اب وہ ان مورتیوں کی صورت میں جن کو وہ پوجتے تھے ان شیطانوں کے اعلی کار بن گئے تھے۔ لہٰذا ان کے اندر بغض آ گیا تھا، عناد آ گیا تھا، ضد آ گئی تھی، دشمنی تھی، اور ایک غیر ضروری زوم تھا، اکڑ تھی۔ اگر قریش بزور شمشیر مسلمانوں کو روکتے تو مسلمان موت پر بیعت کر چکے تھے اور جذبہ جہاد سے پوری طرح سرشار تھے۔ ہر چند قریشی وادی بلدہ میں اپنے حلیفوں کے ساتھ 8,000 جنگجو تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن 1,400 مسلمانوں کا ولولہ، حوصلہ، یہ سب کچھ قریشیوں کو باور کرا دینے کے لیے کافی تھا کہ تباہی و بربادی قریشی کا مقدر ہوگی، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، کیونکہ ان کے جو عزم مصمم تھے نا وہ دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ قریش نے اسی میں عافیت جانی کہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طرح صلح کر کے انہیں واپسی پر رضامند کیا جائے تاکہ ان کی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ بحال ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدود اللہ کا احترام بدرجہ غایت ملحوظ تھا، اور آپ بہرحال بہر صورت صلح کرنا ہی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تڑپ اور طلب یہ تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، یوں انہیں قتل کر کے جہنم رسید کرنے کے بجائے دعوت کے ذریعے اسلام میں داخل کیا جائے تاکہ ان کے اسلام کی بدولت دیگر عرب بھی خوشی خوشی اسلام قبول کر لیں۔ قریش مکہ دوسری قوموں سے صلح صفائی رہنے کے خواہش مند تھے، دوسری قوموں کے ساتھ وہ جھگڑا وغیرہ کرتے تھے، ان کے جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر معاہدے بھی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف گروہوں سے تجارتی معاہدے کر رکھے تھے، قیصر و کسریٰ سے بھی ان کا تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، جس طرح ہاشم بن عبد مناف نے قیصر و کسریٰ سے معاہدہ کر رکھا تھا وغیرہ۔ بنو امیہ نے بھی، یعنی یہ جو امیہ بن عبد شمس تھا، یہ اس گروہ نے بھی شاہ حبشہ نجاشی سے سلام دعا بڑھا رکھی تھی وغیرہ۔ اب وہ قائل ہو گئے تھے کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو جانا چاہیے تاکہ جس کے تحت نا یہ جو طرفین ہیں، یعنی دونوں طرف کے جو لوگ ہیں امن رہ سکے۔ چنانچہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ سے پلٹے تو اسی اثناء میں سہیل بن عمر
حویتب اور مکرز قریش کی طرف آئے. انہوں نے قریش کو وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ دیکھ کر گئے تھے کہ کس طرح صحابہ نے کتنی جانثاری کے جذبے سے لپک لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی ہے اور وہ جنگ کے لیے چوکس بیٹھے ہیں. یہ باتیں سن کر کفار قریش پر مسلمانوں کو زبردست روب طاری ہو گیا. اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. قریش کے اندر دور اندیش اور سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں، بیت اللہ نہ آئیں، تاکہ عرب سمجھ لیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخلے سے روک دیا ہے. وہ اگلے سال آئیں، 3 دن رہیں، قربانی کر اور مدینہ واپس چلے جائیں. سہیل بن عامر قریش کے سرکردہ سرداروں میں سے تھا. وہ دور اندیش، سمجھ بوجھ والا، سیاسی بصیرت کا حامل شخص تھا. اس وقت میں سہیل کے علاوہ حویتب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص شامل تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مکرز پہلے سے ہی وہاں موجود تھا. خیر بہرحال قریش نے سہیل کو روانہ کرتے وقت ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کا عہد و پیمان کرو. یہ خوب سن لو کہ صلح کی شرائط میں یہ شرط ضرور رکھنا کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں. اللہ کی قسم ہم عرب کے لوگوں سے ہرگز یہ نہیں سننا چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے اور ہم انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی ان کو یہ خوف ستائے جا رہا تھا، انہیں اپنا ان کو وقار نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا. سہیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس شخص کے آنے کا مطلب یہ کہ قریش کا صلح کا ارادہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا تھا. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا. دوسری روایت میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے. اب یہ لوگ تمہاری قرابت داری کا سہارا لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم سے صلح کے طلبگار ہیں. ان کے سامنے قربانی کے جانور کھڑے کر دو اور بلند آواز سے تلبیہ پکارو، شاید اس سے ان کے دل نرم پڑ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتنی بلند آہنگی سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا کہ فضا گونج اٹھی. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. یہ پورا معاملہ اس طرح سے ہوا. قریش مکہ نے سہیل کو جو ہدایات دی تھیں ان میں اہم بات یہی تھی کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے، اس سال جو ہے عمرہ نہیں کریں گے. باقی امور میں انہوں نے سہیل کو بااختیار بنایا ہوا تھا اور درپیش حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی جو جزیات تھیں وہ طے کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی تھی. سہیل اپنے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا. اس نے سب سے پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریشی جنگجوؤں کی جو زیادتیاں تھیں ان پر معذرت کی. اس نے کہا کہ کچھ ہمارے شرارتی اور کچھ یعنی شرپسند قریشی جنگجوؤں نے اشتعال انگیزی کی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہوا. اس نے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ عثمان اور دیگر صحابہ کو مکہ میں محبوس رکھنا بھی غلط بات ہے. اس نے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جنہوں نے آپ سے لڑائی کی ہے وہ ہمارے سمجھدار لوگوں میں سے نہیں تھے، نہ انہیں کسی صاحب حیثیت نے لڑنے کے لیے کہا تھا، ہمیں اس کا علم تک نہیں تھا. جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس طرز سے عمل کو پسند نہیں کیا، یہ ہمارے بے وقوفوں کی کارروائی تھی. یعنی اس نے اچھے انداز میں اپنی جو بھی ان لوگوں کے جو فلاز تھے ان کو کور کرنے کی کوشش کی، معذرت بھی کی. سہیل بن عمر نے معذرت کے بعد کہا کہ آپ نے پہلی اور آخری دفعہ دونوں مواقع پر ہمارے جن لوگوں کو قید کیا انہیں چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک تمہارے افراد کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تم لوگ میرے صحابہ کو نہیں چھوڑو گے. یعنی سہیل بولا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قرین انصاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بالکل بھی یعنی اپنے آپ کو وہ نہیں کیا، بالکل بھی یعنی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور بالکل اسی کے انداز میں ان سے بالکل برابری کے لیول پر ان سے بات کی. بالکل کسی قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو وقار تھا وہ کمپرومائز نہیں ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ہم تمہارے افراد کو چھوڑیں گے تو اس سے پہلے تم بھی ہمارے افراد کو چھوڑو. ہم تمہارے افراد کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمارے افراد کو نہیں چھوڑ دیتے ہو. تو انہوں نے بھی پھر جو صحابہ ان کے پاس مکہ میں موجود تھے انہیں چھوڑا اور انصاف کے ساتھ یہ معاملہ جو تھا یہ آگے بڑھا. یعنی اہل مکہ نے پیغام سننے کے بعد اپنے یہاں محبوس جو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ دیا. یہ کل 11 افراد تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی اور آخری مرتبہ جو مشرکین قید ہوئے تھے انہیں بھی رہا کر دیا گیا. پہلی مرتبہ قید ہونے والوں میں ابو سفیان کا بیٹا عامر بھی شامل تھا. ابتدائی بات چیت ہوئی. قیدیوں کی رہائی کے بعد فریقین صلح کی شقوں پر گفتگو کرنے لگے. اس بحث میں جانبین کی یہی خواہش تھی کہ صلح کی شرائط ایسی ہوں جن سے اسے فائدہ پہنچے. چنانچہ اس بحث و تکرار کی وجہ سے مناقشہ بڑھتا گیا. ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے.
اور جو عباد بن بشر اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اسلحہ زیبتن کیے ہوئے تھے، آپ کے قریب کھڑے تھے، مذاکرات کرتے کرتے سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز سے بولنے لگا تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل کو ڈانٹا اور کہا خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے بات چیت ہو رہی تھی تو میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، سلمہ بن اسلم اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب سہیل کی آواز بلند ہوئی تو ان دونوں نے سہیل کو ٹوکا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آواز پست رکھو۔ اس موقع پر سہیل دوزانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے بلند آواز سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے ہونٹ کے نشان اور کچل کے دانت دیکھ رہی تھی۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سہیل آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پسار کر بیٹھ گیا تھا، لیکن جب معاہدے کی جزیات پر بحث ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی حالت اختیار کر لی جو اس نے ابتدائی کلام میں اختیار کی تھی، تاکہ سہیل اس وہم میں نہ رہے کہ وہ کسی معاہدے پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی نو کمپرومائزز۔ باڈی لینگویج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت وہ تمام صحابہ جو مکہ میں روک لیے گئے تھے وہ سب کے سب خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی اور دعوت و تبلیغ جیسے فریضہ عظمیٰ کے پیش نظر قریش کی یہ شرط ماننے کے لیے رضامند ہوگا کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے۔ آپ نے معاملہ اگلے سال تک مؤخر کر دیا۔ بظاہر یہ فیصلہ انتہائی صبر آزما پریشان کن تھا۔ تمام صحابہ کرام بیت اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن یہاں تو اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے مشروط تھی، یعنی اگر اللہ کی رضا چاہیے تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا مشروط ہو گئی تھی۔ شرط ہے کہ پہلے رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، پھر اللہ کی رضائیں حاصل کی جائیں گی، اور وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی ایک کلیہ ہے، یہی قاعدہ ہے۔ یہ فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے فیصلے کے تابع تھے۔ بعد ازاں اس بارے میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہنی تحفظات اور تاثرات ظاہر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس ارشاد سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے بغیر واپس چلے جانے کی شرط اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانی تھی۔ اس کے زبردست فوائد کا کوئی عام مسلمان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ آئے ہم ایک معاہدہ تحریر کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تحریر کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرمایا۔ انہوں نے یہ معاہدہ تحریر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے لکھیں بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، کیونکہ اس وقت ان کے یہاں یہی رائج تھا، وہ اللہم کہہ کے جو ہے اے میرے اللہ کہہ کے وہ جو بات کو شروع کیا کرتے تھے، اللہ کو وہ جانتے تھے، مگر رحمان اور رحیم یہ اللہ کی وہ صفات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی تھیں، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا رحمان کون ہے۔ تو جیسا کہ آپ پہلے لکھا کرتے تھے بسمک اللہم، اسی طرح لکھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر تکرار کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بصیرت کی بنا پر سہیل کی بات مان لی اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھوایا، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ یہ سننے کے بعد سہیل نے پھر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کبھی آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکتے، نہ آپ سے لڑائی کرتے۔ یہاں لکھیں محمد بن عبداللہ۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا وہ محمد رسول اللہ کے خلاف تھا، وہ کہتا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاؤ۔ اس موقع پر سیدنا اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھیے اور کچھ مت لکھیے، ورنہ ہمارے اور ان کے مابین تلوار ہی فیصلہ کرے گی، ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت قبول کیوں کریں۔ اس موقع پر آوازیں بلند ہونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ کے اشارے سے آوازیں بلند کرنے سے روکا اور حکم دیا اسکنو، خاموش ہو جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حکم سے سب خاموش ہو گئے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حدیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے مابین صلح نامہ لکھا. انہوں نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرایا. مشرکین کہنے لگے رسول اللہ نہ لکھو، کیونکہ اگر ہمیں یقین ہوتا وغیرہ، جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی نا اس حدیث میں وہی بات بیان ہو رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ کہا کہ اے علی آپ اسے مٹا دیجئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے نہیں مٹا سکتا. یعنی وہ جسارت نہیں کرنا چاہتے تھے، ادب کرتے تھے، اور اللہ کا رسول ہونا ان سے زیادہ کس کو یقین تھا اس بات کا. گود میں پلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ایک اشارے پر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، جسارت نہیں کر سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا. اس لفظ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جگہ کی نشاندہی ہونے پر اسے مٹا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھو. اس حوالے سے تمام باتیں جو وہ لوگ کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کی تمام باتیں اس وجہ سے مانتے رہے کہ آپ نے شروع ہی میں یہ فرما دیا تھا کہ مشرکین ایسا جو بھی مطالبہ کریں گے جس میں وہ اللہ کی حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو میں اسے قبول کر لوں گا، میں اسے منظور کر لوں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے فرمایا شرط یہ ہے کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم طواف کر لیں. سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم عرب ہمیں باتیں بنائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم پر زبردستی کی گئی ہے، البتہ آپ اگلے سال آ جائیں. چنانچہ یہ بات لکھ دی گئی. سہیل نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہمارے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ہر چند وہ آپ کے دین پر ہی ہو، اگر آپ کے پاس پہنچے تو آپ اسے لوٹا دیں. یہ سن کر مسلمان بلبلا اٹھے، کہنے لگے سبحان اللہ، ایسا شخص مشرکوں کی طرف کیسے لوٹایا جا سکتا جو مسلمان ہو کر آیا ہو. ابھی اس مسئلے پر بحث ہو ہی رہی تھی کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایمان کو کبھی کبھی نا اس طرح سے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ابو جندل عاص بن سہیل بن عمر، یہ نا ان کے پیروں میں زنجیر تھے، اور یہ پیروں میں زنجیر کے ساتھ ہی داخل ہوئے. وہ مکہ کے نشیبی علاقے سے نکل کر آئے تھے. وہ آتے ہی مسلمانوں کے صفوں میں آ کے گر پڑے. انہیں دیکھتے ہی ان کا والد سہیل بن عمر چیخنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات جس پر ہم صلح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے معاہدے کی تحریر بھی مکمل نہیں کی. سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم اس صورت میں تو میں آپ سے ہرگز کسی قسم کا معاہدہ نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میری خاطر چھوڑ دو. سہیل اڑ گیا، کہنے لگا نہیں، میں اسے کسی کی بھی خاطر نہیں، کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، تم اسے ہمارے پاس چھوڑ دو. سہیل ہٹ دھرمی پر اتر آیا، کہنے لگا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ابو جندل کہنے لگے اے مسلمانوں کی جماعت، کیا پھر مجھے کافروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے مجھے کتنی اذیت دی جا رہی ہے؟ یقیناً انہیں اللہ کی راہ میں نہایت سخت تکلیفیں دی گئی تھیں. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا. بلا شبہ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کا عہد و پیمان کر لیا ہے اور اس پر ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے. بلا شبہ ہم بدعہدی نہیں کرتے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر مطمئن ہو گئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبردست اعتماد، یقین اور حوصلہ ملا. جب سہیل اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی حالت غیر ہو گئی تھی اور وہ بیچارے شدید غم سے اس قدر نڈھال ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی. کتنا علم انگیز منظر ہوگا نا. اندازہ کیجئے کہ یعنی ایک طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھ کر بے قرار ہو رہے تھے، انہیں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، محبت کے ساتھ اس کے والد سہیل سے اصرار فرما رہے تھے کہ اس مظلوم کو میری خاطر چھوڑ دو، میری ہی عزت میں چھوڑ دو، میری خاطر چھوڑ دو. ابھی تو معاہدہ بھی طے نہیں ہونے پایا، اس لیے ستم زدہ انسان کو چھوڑ دینے کی پوری گنجائش موجود ہے. دوسری طرف اس کا سنگ دل باپ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار نظر انداز کر کے بڑی ڈٹائی سے یہی یعنی رٹ لگایا جا رہا تھا کہ میں ابو جندل کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ اسے میرے حوالے کرنے پر راضی نہ ہوئے تو میں آپ سے کسی طرح کا بھی کوئی معاہدہ نہیں کروں گا. یعنی سہیل کی یہ سنگ دلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی ایسا دل خراش منظر تھا. یہ دیکھ کر سہیل کے جو دو ساتھی ساتھ آئے ہوئے تھے، حویتب اور مکرز بن حفص، ان کا دل پسیج گیا. اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے آپ کی خاطر پناہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اب سہیل کے لیے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعذیب و تشدد کا نشانہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی فوراً پوری ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے ابو جندل صبر کرو اور رب العزت سے ثواب کی امید رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ بلا شبہ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کا عہد و پیمان کر لیا۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ اللہ پاک نے من و عن اسی وقت پوری فرما دی کہ ان کو اللہ پاک نے سہولت عطا کی، آسانی عطا فرمائی۔ وہ واپس جا رہے تھے اپنے باپ کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے سہیل ان کو واپس لے گیا تھا، لیکن جو تعذیب اور تشدد تھا اب وہ اس کا نشانہ نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ ان کو پناہ دے دی گئی تھی۔ ان کو جو ساتھی ساتھ آئے تھے حویتب اور مکرز بن حفص، سہیل کے جو دیگر ساتھی تھے، انہوں نے حضرت ابو جندل کو پناہ دے دی تھی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اس کا فوری اثر دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف حویتب اور مکرز یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے کہ مسلمان ابو جندل کی حالت دیکھ کر کتنے زیادہ مغموم ہیں، ان کی جدائی ان پر کتنی شاق گزر رہی ہے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے کیسے چھلک اٹھی ہیں، یعنی فرتے تاثر سے وہ مغلوب ہو کر جو ہے نا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو اپنے ہم مذہب سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتی ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوبارہ پیدا فرما دے۔ آج ایک مسلمان کسی بھی بدحالی کا شکار ہو، دوسرے مسلمان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ بہت کم لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے درد پر تڑپ اٹھتے ہیں، جو کسی دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے نا، وہ کیسی محبت والے لوگ تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، دکھی ہیں، لیکن ایک دل کا رشتہ، ایک دل کا تعلق، ایک روح کا تعلق ہے جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر ایک آنکھ رو رہی ہے تو دوسری آنکھ بھی رو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک رو رہا اور دوسرا اپنی زندگی میں مست ہے، خوش ہے، کھا پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اپنی پرائورٹی سیٹ کر کے گھوم رہا ہے، دوسرا بدحال ہے، ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، درد تھا ان کے اندر، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اور جو ان کی طرف سے حکم تھا اس پر صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن ظاہر کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا اور یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی بہتری کا راستہ ضرور بنائیں گے، کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آئے گی۔ ان کی ایک دوسرے سے محبت تھی ان مسلمانوں کے آپس میں۔ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے جو مکرس تھا اور جو دوسرا شخص تھا مکرس بن حفص اور حویتب وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی آدمی کو لوٹانے کا مطالبہ نہ کرنا الا یہ کہ کوئی شخص از خود مدینہ میں داخل ہو جائے۔ مکرس کہنے لگا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ آپس میں یہ دونوں جو شخص تھے، اشخاص تھے، یہ ذکر کر رہے تھے، آپس میں مطلب بات چیت کر رہے تھے۔ المغازی الواقدی میں یہ واقعہ تحریر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت کتنی جلالی تھی، کتنے جذباتی انسان تھے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے ابو جندل کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ چلنے لگے، کہنے لگے ابو جندل صبر سے کام لو، بلا شبہ تمہارا باپ مشرک ہے، اس کا خون کتے کے خون کی طرح ہے۔ یہ کہتے انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ ابو جندل تلوار کھینچ لیں گے اور اپنے باپ کو قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق جو ہے وہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ آپ جو ہیں صبر کریں، انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یقیناً ان کو صبر کا بہت میٹھا پھل دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا معاملات ہوئے، کس طرح ہوئے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ذکر کروں گی۔ ٹاپک چل رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت موڑ پہ پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اس شر میں سے کیسے خیر برآمد ہوئی، کیسے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں شامل ہوگا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ پھر سورہ فتح کا نزول اور پھر انشاءاللہ جو حکایات ہیں، جو احکامات تھے، جو اس کی فضیلتیں ہیں، جو تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ ہم اپنے ٹاپک کو سم اپ کر دیں گے اللہ کی توفیق سے۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اس ٹاپک کا آخری لیکچر ہوگا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔